الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم فلما دخلوا علی یوسف آوى الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء الله آمنین ورفع ابویہ علی العرش وحروا له سجدا قال یا ابت هذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 95 سے لے کر آیت نمبر 100 تک سورہ یوسف ہے اور 13واں سپارہ ہم سماعت کریں گے۔ فلما ان جاء البشیر، پس جب آ پہنچا خوشخبری سنانے والا، جب آ گیا خوشخبری سنانے والا، القاہ علی وجہہ، اس نے حضرت یوسف نے کہا تھا نا یہ قمیص لے جائیں، تو وہ لے آنے والا لے آیا خوشخبری سنانے والا، اور اس نے ڈالا وہ پیراہن وہ قمیص آپ کے چہرے پر، تو کیا ہوا؟ فرتد بصیرا، تو فوراً بینا ہو گئے، سبحان اللہ، فوراً بینا ہو گئے، آنکھیں آ گئیں، نظر آنے لگ گیا۔ قال الم اقل لکم، آپ نے فرت مسرت سے خوشی سے کہا دیکھو کیا میں نہیں کہا کرتا تھا تمہیں، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کے جتانے سے جو تم نہیں جانتے، یعنی جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آپ کے سارے بیٹے تو مصر گئے ہوئے تھے، جب قافلہ قریب پہنچا تو ایک قاصد بھیجنے کی تجویز ہوئی تاکہ آپ کو جلد از جلد خوشخبری سنائے۔ چنانچہ یہودا نے کہا اس روز یوسف کی قمیض خون سے لت پت کر کے میں ہی لے گیا تھا، اب یہ قمیض بھی مجھے دو کہ میں پہلے جا کر آپ کو یہ مجدہ جاں فضا سناؤں، شاید میری پہلی غلطی کی کچھ تلافی ہو جائے۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ قمیص لے جانے والا شمعون تھا، الغرض ان میں سے ایک بھائی قمیص لے کر پہلے پہنچ گیا اور حضرت یوسف کے مل جانے کی خوشخبری سنائی، اور ساتھ ہی حضرت یوسف کے ارشاد کے مطابق ان کی قمیص آپ کی آنکھوں پر رکھ دی۔ قمیص کے رکھنے کی دیر تھی، اس کی برکت سے آپ کی کھوئی ہوئی بینائی واپس آ گئی۔ فعاد بصیرا بعدما کان عمیہ، بعض ظاہر پرستوں کو یہاں بڑی پریشانی لائق ہو جاتی ہے کہ کپڑے کی قمیص کو آخر بینائی کے ساتھ کیا تعلق؟ اگر یہ بات کسی روایت یا حدیث میں ہوتی تو بیک جنبش قلم اس حدیث کو غلط، ضعیف، موضوع وغیرہ کہہ کر جان چھڑا لیتے، لیکن یہ بات تو قرآن نے خود بیان کی ہے۔ بھئی اگر کوئی حدیث ہوتی تو اس کو بھی تم رد کر دیتے، موضوع کہہ دیتے، جو بھی کہہ دیتے، لیکن یہ تو بات اللہ کے قرآن میں آئی ہے، ایسے تو رد کرنا کسی کے بس کی کام نہیں، اس کو غلط کہیں تو کیوں کر، اس لیے یہاں تعویلوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر نابینا نہیں ہو گئے تھے بلکہ ماذ دوف بصر کا، یعنی نظر کمزور ہو گئی تھی، لائقہ ہو گیا تھا، جب فرزند دل بند کی بازیابی کی خوشخبری سنی تو فرت مسرت سے خون میں جوش پیدا ہوا اور بینائی آ گئی، بینائی کبھی ہو گئی۔ لیکن وہ حضرات فرتد بصیرا، آپ پھر بینا ہو گئے، قرآن میں آیا کہ آپ پھر کیا ہو گئے؟ بینا ہو گئے۔ کہ قرآنی کلمات کا ترجمہ کیا کریں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ بینائی کمزور ہوئی تھی تو پھر تد بصیرہ تو نہ ہوتا کہ بینائی واپس آ گئی، تو کچھ اور ہوتا۔ تو فرمایا اس کا کیا کریں گے؟ سیدھی بات یہ ہے کہ یہ قمیص اگرچہ دوسرے قمیصوں کی طرح کپڑے کی بنی ہوئی تھی، لیکن اسے اللہ تعالیٰ کے ایک مقبول بندے یوسف کے جسم کے ساتھ چھونے کا شرف حاصل ہو گیا۔ اس خدا نے مختلف ادویہ میں حیرت انگیز تاثیرات رکھ دی ہیں، اس قادر مطلق کی قدرت سے کیا بعید ہے کہ اس نے اپنے بندے کی عزت افزائی کے لیے اس کی قمیص کو حضرت یعقوب کے بینا ہونے کا سبب بنا دیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب سب آ گئے تو آپ میں دیکھو میرے رب نے مجھ پر کتنا کرم فرمایا ہے، میں تم سے نہیں کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچھڑا ہوا یوسف ضرور ملائے گا، مجھے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ یوسف زندہ ہے، ہم پھر اکٹھے ہوں گے۔ یوسف گمگشتہ کی بازیابی کی خبر سن کر آپ نے بہن ہی وہی لفظ کہے جو ہجر فراق کی انتہائی دردناک لمحوں میں کہے تھے، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہاں فرمایا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ یہ آیات صاف بتا رہی ہے کہ حضرت یعقوب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم دیا گیا تھا،
صرف قبل از وقت افشائے راز کی اجازت نہ تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا لیکن کہا تھا کہ ابھی اس راز کو افشا نہیں کرنا۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا، بیٹوں نے عرض کی ہے ہمارے پدر محترم مغفرت مانگی ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی، انا کنا خاطئین، بے شک ہم قصوروار تھے۔ قال سوف استغفر لکم ربی، فرمایا ان قریب مغفرت طلب کروں گا تمہارے لیے اپنے رب سے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی غفور الرحیم ہے۔ سب فرزندوں نے مؤدبانہ التجا کی، اے ہمارے پدر بزرگوار ہم سے قصور ہو گیا، ہم نے بڑی غلطی کی، اب ہم اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں اور سخت نادم بھی ہیں، آپ ازراہ کرم بارگاہ رب العزت میں ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا فرمائی۔ آپ نے وعدہ فرمایا میں تمہارے لیے اپنے رب کے حضور میں مغفرت کی التجا کروں گا۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ نے سحری کے وقت اور بعض میں ہے کہ شب جمعہ کو دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول بندے کی اس دعا کو شرف قبولیت بخشا اور ان کے قصوروں کو معاف فرما دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں سے التماس دعا کرنا، اللہ کے نیک بندوں سے دعا کا کہنا اور پھر ان کی برکت سے دعا کا مستجاب ہونا اور بڑے بڑے گناہوں کا بخش دیا جانا قرآن کی ان آیات سے ثابت ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف، پھر جب وہ سب یوسف کے روبرو ہوئے، آوا الیہ ابویہ، آپ نے جگہ دی اپنے پاس اپنے والدین کو، وقال ادخلوا مصر انشاءاللہ آمنین، اور انہیں کہا داخل ہو جاؤ مصر میں، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو خیر و عافیت سے رہو گے۔ حضرت یوسف کی خواہش کے مطابق حضرت یعقوب اپنے سارے کنبے کو لے کر مصر روانہ ہوئے۔ حضرت یوسف کو آپ کی آمد کی اطلاع ملی تو ایک لشکر جرار کے ساتھ استقبال کے لیے آگے بڑھے۔ بادشاہ مصر، وزراء اور امراء بھی آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت یعقوب نے یہ جاؤ جشم دیکھی تو پوچھا کیا یہ شاہ مصر کی سواری آ رہی ہے؟ بتایا گیا نہیں، بلکہ آپ کا نور نظر یوسف ہے جو آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے استقبال کرنے کو آ رہا ہے۔ جب قریب پہنچے تو حضرت یوسف نے اپنے بچھڑے ہوئے ماں باپ سے بغلگیر ہو کر ملے۔ اس ملاقات کی لذت کو ان کے دل ہی جانتے ہوں گے، یا کوئی فرقت کا مارا جسے عرصہ دراز کے بعد اپنے محبوب کا وصال نصیب ہوا۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ آپ کی والدہ کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا، اس کے بعد حضرت یعقوب نے آپ کی خالہ سے نکاح کیا تھا اور وہی اس وقت ساتھ تھیں، لیکن مجھے علامہ ابن کثیر کی تحقیق زیادہ درست معلوم ہوتی ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ زندہ تھیں اور ان کی وفات پر کوئی دلیل نہیں۔ قرآن کریم کا ظاہر بھی ان کے زندہ ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور جو چیز قرآن ثابت کرے وہی درست ہے۔ محمد بن اسحاق اور امام بن جریر کی یہی رائے ہے۔ قال محمد بن اسحاق ابن جریر کان ابوہ و امہ یعیشان، قال ابن جریر ولم یکن دلیل علی موت امہ وظاہر القرآن یدل علی حیاتہا۔ ورفع ابویہ، اور جب شاہی دربار میں پہنچے تو آپ نے اوپر بٹھایا اپنے والدین کو، علی العرش یعنی اوپر بٹھایا، وحروا لہ سجدا، اور وہ گر پڑے آپ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے۔ وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیایا من قبل، یہ منظر دیکھ کر یوسف نے کہا اے میرے پدر بزرگوار، یہ تعبیر ہے میرے خواب کی جو پہلے عرصہ ہوا میں نے دیکھا تھا، میرے پروردگار نے اسے سچا کر دکھایا۔ قد جعلھا ربی حقا، اسے سچا کر دکھایا۔ وقد احسن بی اذا اخرجنی، اس نے بڑا کرم فرمایا مجھ پر جب اس نے نکالا مجھے قید خانے سے، من السجن قید خانے سے، وجاء بکم من البدو، اور لے آیا تمہیں صحرا سے، من بعد ان نزغ الشیطان، اس کے بعد کہ ناچاکی ڈال دی تھی شیطان نے میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب لطف و کرم فرمانے والا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا بڑا دانا ہے۔ پھر والدین نے حضرت یوسف نے عرض کیا اب آپ شہر میں قدم رنجہ فرمائیے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو ہر طرح کا آرام میسر ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف نے شہر سے باہر نکل کر آپ کا استقبال کیا تھا۔ ورفع ابویہ علی العرش، جب اپنے دربار میں پہنچے جہاں ان کا زنگار تحت بم تمام شاہانہ تکلفان کے بچھا ہوا تھا، تو بسط احترام اپنے والدین سے اس تخت پر قدم رنجہ فرمانے کی التجا کی، اور ان دونوں نے تخت پر جلوس فرمایا، تشریف فرما ہوئے۔ پھر والدین نے اور سب بھائیوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ یہاں سجدہ سے کیا مراد ہے اور سجدہ کس کو کیا گیا، اس میں علماء کے متعدد اقوال ہیں۔ بعض کی رائے ہے کہ سجدہ سے مراد صرف جھکنا ہے، یعنی اظہار تعظیم کے لیے وہ آپ کے سامنے جھکے،
بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ سجدہ سے مراد زمین پر پیشانی رکھنا ہے، کیونکہ خرو کا لفظ اس معنی کی تاکید کرتا ہے۔ خرا کا معنی ہے سقط من العلو الى الاسفل، یعنی اوپر سے نیچے گرنا، اور یہ اسی وقت درست ہوتا ہے جبکہ سجدے سے مراد زمین پر پیشانی رکھنا ہو۔ اس صورت میں علماء کا پھر اختلاف ہے۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ سجدہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے لیے تھا، اور یوسف بحیثیت قبلہ کے تھے، یہاں لہو بمعنی الیہ ہے، یعنی آپ مسجود الیہ تھے، مسجود لہو اللہ تعالیٰ تھا۔ اور بعض نے کہا کہ یہ لام اجلیہ ہے، خروا لہو سجدہ، خروا لاجلہ سجدہ، یعنی انہوں نے سجدہ تو اللہ تعالیٰ کو کیا تھا لیکن اس کی وجہ حضرت یوسف تھے، یعنی اتنے طویل جدائی کے بعد ان سے وصال کا جو موقع دیا گیا تھا، اس احسان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا۔ لیکن اکثر علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ سجدہ یوسف کو کیا گیا، اور اس سے مراد بھی وہی زمین پر پیشانی رکھنا ہے، لیکن یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا بلکہ سجدہ تعظیمی تھا، جو پہلی تمام شریعتوں میں کیا تھا؟ جائز تھا۔ اور حضور کی تشریف آوری سے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ کرنے کی کیا کر دی گئی؟ ممانعت کر دی گئی۔ اس وقت حضرت یوسف نے عرض کیا، پدر بزرگوار، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ حضرت سلیمان فارسی کا قول ہے کہ خواب دیکھنے اور اس کی تعبیر میں 40 سال کا عرصہ گزرا تھا۔ اللہ۔ اس کے بعد آپ کے سامنے حضرت یوسف اللہ تعالیٰ کے احسانات کا اعتراف کر کے اس کا شکر بجا لاتے ہیں جو اس جدائی کے عرصہ میں ان پر فرمائے گئے تھے۔ ان احسانات کی ابتدا قید خانہ سے رہائی پانے سے کی، لیکن کنویں سے نکلنے کا ذکر نہ کیا تاکہ ان کے بھائی شرمسار نہ ہوں۔ اور مشائخ صوفیاء کا یہ قول ہے کہ ذکر الجفاء فی وقت الصفاء جفان، کہ صلح و صفائی کے وقت گزشتہ جور و ستم کا تذکرہ ظلم ہے۔ جب صلح و صفائی کی جا رہی ہو تو پرانی جو ایک دوسرے کو دی گئی تکلیفیں ہیں ان کو ذکر کرنا یہ ظلم ہے۔ اللہ اکبر۔ ذکر الجفاء فی وقت الصفاء جفان، کہ صلح و صفائی کے وقت گزشتہ، اور ہمارے ہاں تو یہی عادت ہے۔ اب تو جب صلح و صفائی کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو سناتا ہے، دوسرے اس کو سناتا ہے، پھر باہ میں سارا کچھ سنا کے پھر بہت کوڑے بوتھے کر کے بہ جا بھی وہ بکری گل ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔